بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ کو لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں ان کی جلد اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتی ہے اور ان میں وہم کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجورے کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کے اسپرے کریں۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگے تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگا لیں۔ اور جو لوگ دوسروں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے لگے گی۔ خراب ہونے کے ساتھ بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے علاوہ دھوکے باز دنیا میں کسی پر اعتبار مت کرنا۔ پیار ہو یا پیسہ، کسی سے بھیک مت مانگنا۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مور کے پر سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملاٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناک کے اندر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ انگور کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ۔ آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بچہ ماہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے، سمجھ جاؤ وہ بچہ بڑا ہو کر دین کا پہرے دار اور والدین کا فرما بردار بنے گا۔ خاموشی اختیار کرنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ ناریل کا تیل اور ویزلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی۔ دیسی مرغی کا سوپ پی لو۔ جتنا بھی کام کر لو بدن میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، نہ آرام کی ضرورت پڑے گی۔ شیشے کے برتن میں گرم پانی یا دودھ ڈالنے سے پہلے اس میں چمچہ ڈال لیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ پسا ہوا کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون ہم وزن لیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈالیں۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ یہ چیز انسانی جسم کو بہت طاقت دیتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ پینا، کشمش کھانا، گندم کا آٹا استعمال کرنا، ٹھنڈی روٹی کھانا، خواہش پوری اور پریشانی دور کرنے کا وظیفہ۔ سورج نکلنے سے پہلے تازہ روٹی بنا کر اس روٹی پر 25 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھونک مار دیں۔ زیادہ سونے سے آنکھوں میں اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دبلے پتلے مردوں کو چاہیے کہ انار کا جوس پیا کریں۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ امرود کھانے سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔
اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ موسم سرما کے اندر اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھتا ہے اور سردی کو ختم کرتا ہے۔ سونف کو پیس کر زبان کے نیچے رکھنے سے طاقت آتی ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو اڑایا جائے تو رزق میں کمی آتی ہے، اور انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور جسم میں خون کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچہ گھی ڈال کر پینے سے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ شکرگندی معدے کو صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا سلامو ایک بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ یا متکبر 41 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جس سے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہانے کے بعد اپنے چہرے پر ایلو ویرا میں تھوڑا سا عرق گلاب مکس کر کے لگائیں، اس سے چہرہ نکھر جائے گا۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو جائیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ہلدی تکلیف میں تڑپتے ہوئے کا علاج ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت ہلدی ڈالنے سے کھانسی زکام میں آرام آتا ہے۔ جس مرد کے اندر مردانگی کم ہو وہ لہسن زیادہ استعمال کرے۔ عورت ہمیشہ خود کو جوان رکھنا چاہتی ہے تو نہار منہ بادام استعمال کرے۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل سے مالش کرے۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کرے۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنے دماغ کو تندرست رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند لے لیں۔ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا تو کھیرا اور لیمبو استعمال کرو۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کریں۔ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ روزانہ صبح یا شام پڑھیں۔ بغیر شادی شدہ پڑھے تو شادی ہو جائے گی۔ مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ بچوں کو کھانسی زیادہ آئے تو انڈے کی زردی میں کالی مرچ ڈال دے دے، چند منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ جو بچہ رات کو تنگ کرتا ہو اور آپ کی نیند بھی خراب ہو تو اس کو سلانے سے پہلے اس کے پاؤں میں زیتون سے مالش کریں۔ معدہ خراب ہو جائے یا کھانا اچھے سے ہضم نہ ہو تو نہار منہ پانی 3 سانس میں پی لیا کریں۔ چند دنوں میں معدہ تندرست کام کرنے لگے گا۔ اگر جلد خشک اور کھدری ہونے لگے تو سونے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیل ڈال دیا کریں۔ اگر عورت یہ نہیں کر سکتی تو نہار منہ چند پتیاں پودینے کی کھا لے، چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا چمکے گا۔ اگر خود کو صحت مند اور دل کو مضبوط رکھنا ہے تو دودھ میں اسبگل ڈال کر پیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جن گھروں میں سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہے وہ لوگ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان نظر آتے ہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا، دولت، عورت اور جائیداد۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں
ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہونا یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی سردیوں میں لازمی پیا کریں۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے پاپ کی نافرمانی۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور زندگی لمبی اور آپ جوان نظر آتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کریں، اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اور جن کو سانس کی بیماری ہو ان کو کھانے کے ساتھ کھیرا لازمی دیا کریں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بہرے پن کا مسئلہ ہو تو کڑوے تیل کے 2 قطرے کان میں ڈال لو، صحیح سنائی دینے لگے گا۔ سورج مکھی کے بیج پیس کر دہی کے ساتھ کھانے سے کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ بچوں کو ضرورت سے زیادہ مت سونے دیں، ایسا کرنے سے بچوں کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو سبز پتی کا قہوہ بنا کر اس میں 1 عدد لیمبو کا رس ڈال کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ 5 دانے کلونجی کے پانی کے ساتھ نگلنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ اگر گلا خراب ہو تو پانی میں سونف دار چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چائے میں لونگ، ادرک اور سونف ڈال کر پیو۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں تو کوشش کیا کریں آپ سلاد کو اپنے کھانے میں لازمی شامل کیا کریں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہار منہ 1 گلاس پانی، یہی آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بدن میں کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو انجیر کو رات کے وقت شہد میں مکس کر کے صبح نہار منہ کھایا جائے تو طاقت بحال ہوتی ہے۔ کم عمر نظر آنا چاہتے ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پیو۔ نہار منہ یہ غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مسالے دار پکوان، کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈے شیک یا جوس، ترش پھل، کچی سبزیاں، کافی اور میٹھے مشروبات، کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھڑے سے منہ لگا کے پانی پینا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بیت الخلا میں باتیں کرنا۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔